ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ حسنین رضا خان صاحب قبلہ علیہ رحمہ تعلیم و تربیت کو عنوان کے تحت فرماتے ہیں، جب اعلیٰ حضرت قبلہ کا دور تعلیم شروع ہوا تو پہلے ایک صاحب نے انہیں قرآن پاک اور ابتدائی اردو پڑھائی، اس کے بعد اردو اور فارسی نیز عربی کی ابتدائی تعلیم حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ صاحب نے دی، جو ان کے والد ماجد کے دوست اور بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ جب ابتدائی درسی کتابیں پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان کے والد ماجد نے ان کی تعلیم اپنے ذمہ لی۔ ان کے والد مولانا نقی علی خان صاحب بڑے زبردست عالم، مفتی اور مصنف تھے۔ ان کا شمار ہندوستان کے بڑے علماء میں تھا۔ باپ کی خاص توجہ سے بیٹے نے حیرت انگیز ترقی کی۔ اسی دوران تعلیم میں آپ اپنے پھوپھا جناب شیخ فضل حسن مرحوم کے بلانے پر رامپور گئے۔ انہوں نے باصرار روکا۔ اعلیٰ حضرت قبلہ نے یہ وقت بھی تحصیل علم میں صرف کیا اور بائیمہ الحاج نواب قلب علی خان مرحوم مغفور شرح چغمینی کے کچھ اسباق مولانا عبدالعلی صاحب مرحوم سے پڑھے۔ ہمارے نانا فضل حسن صاحب بریلی کے ساکن تھے۔ رامپور میں وہ محکمہ ڈاک کے افسر اعلیٰ تھے اور الحاج نواب قلب علی خان کے خاص مقربین میں ان کا شمار تھا۔ انہوں نے نواب صاحب سے اعلیٰ حضرت قبلہ کی حیرت انگیز ذہانت کا پہلے ہی ذکر کر دیا تھا۔ جب یہ رامپور گئے تو نواب صاحب کے روبرو پیش کر دیا۔ نواب صاحب نے بات چیت ہی سے اندازہ کر لیا کہ یہ لڑکا بہت ہونہار ہے، تو ان کی خوشی یہ ہوئی کہ یہ رامپور میں ہی مولانا عبدالعلی صاحب اور مولانا عبدالحق صاحب خیرآبادی سے تعلیم حاصل کریں۔ اس لیے مولانا عبدالعلی صاحب ریاضی میں اور مولانا عبدالحق صاحب منطق و فلسفہ، اصول و کلام وغیرہ میں یگانہ روزگار مانے جاتے تھے۔ چنانچہ مولانا عبدالحق صاحب خیرآبادی سے نواب صاحب مرحوم کے سامنے جو بات چیت ہوئی، اس کا تذکرہ حیات اعلیٰ حضرت میں ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ باپ کے شدید بلاوے سے اعلیٰ حضرت قبلہ کو بریلی آنا پڑا۔ یہاں پھر تعلیم کا دور شروع ہوا۔ چند ہی روز میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ علوم و فنون کے دریاؤں میں ایک ماہر شناور کی طرح تیرنے لگے اور اب وہ باپ کی ساری امیدوں کا صحیح مرکز بن گئے، یہاں تک کہ 13 سال 10 ماہ کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ اب تو بیٹے کی روز افزو ترقی دیکھ کر باپ کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تکمیل کے بعد ہی باپ نے فتویٰ نویسی کا کام بیٹے کے سپرد کر دیا۔ حضرت مولانا نقی علی خان صاحب اس وقت بریلی اور دیگر اضلاع روہیل کھنڈ میں مرجع فتاویٰ تھے۔ جو فتوے ان کے پاس آتے اعلیٰ حضرت قبلہ ان کا جواب لکھتے، باپ کو دکھاتے۔ باپ کو انتہائی مسرت اس کی تھی کہ بیٹے کے فتاویٰ میں اصلاح کی گنجائش بہت کم ملتی ہے۔ ایک فتوے میں باپ بیٹے کی رائے میں اختلاف ہوا تو منصف مزاج باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس فتوے کا ایک جواب میں لکھتا ہوں، میرے تمہارے دونوں فتوے تصدیق کے لیے علماء رامپور کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ رامپور الحاج نواب قلب علی خان کے دور میں اس وقت وہاں علماء اہل سنت کا جمع غفیر موجود تھا۔ چنانچہ سعادت نامی ایک صاحب یہ دونوں فتوے لے کر نانا فضل حسن صاحب کے پاس رامپور گئے۔ نانا فضل حسن صاحب نے یہ دونوں فتوے علماء رامپور میں بغرض تصدیق گھما دیے اور تصدیقات حاصل کر کے انہی سعادت کے ہاتھ بریلی بھیج دیا۔ یہاں فتوے دیکھے گئے۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کے فتوے پر تصدیقات بہت زیادہ تھیں اور باپ کے فتوے سے صرف 2 عالموں نے اتفاق کیا تھا۔ انصاف پسند باپ نے جب فتوے دیکھے تو بیٹے کو گلے سے لگایا اور اپنی رائے سے رجوع فرمایا۔ اس دن سے اعلیٰ حضرت کی قدر و منزلت باپ کے دل میں بہت بڑھ گئی۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ بھی ان مسرتوں میں برابر کی شریک تھیں۔ وہ مغلیہ خاندان کی بڑی غیور، انتہائی ہوشمند اور رائے صائب رکھنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے بڑی عمر پائی۔ اعلیٰ حضرت کے عہد طفلی کے اکثر حالات مجھے انہی سے معلوم ہوئے۔ مولانا نقی علی خان اپنے خاندان اور احباب میں سلطان عقل مشہور تھے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ وزیر عقل کہلائیں۔ سیرت اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 47 تا 49۔ محمد عمر رضا خان، خادم آستان عالیہ رضویہ، بریلی شریف، 8 شوال المکرم 1440 ہجری۔